بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ ایک سوال لکھا، تابعین کے آثار کے بارے میں بتا دے، اگر ان سے کوئی بات منقول ہو لیکن سند کے اعتبار سے کمزور ہو، وہ قرآن و حدیث و صحابہ کے فہم سے نہ ٹکرائے، تو کیا اس سے حجت لی جا سکتی ہے؟ حجت تو صرف اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں صحیح منقول ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہیں، کیونکہ ہمیں کہ قرآن پاک میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا درس ہے۔ جہاں ایک جگہ قرآن میں اولی الامر اور حکام وقت کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، وہاں لفظ اطیعونی اللہ نے استعمال کیا، خالی لفظ واو ذکر کر کے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں صاحب امر ہے ان کی بات بھی مانو۔ پھر ساتھ فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم وقت کے ساتھ بھی تو بندے کو تنازع ہو سکتا ہے، اللہ سے تنازع مومن کو نہیں ہوتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنازع ہوتا ہے۔ تو حکام سے، علماء سے، فقہاء سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو جن سے اختلاف ہو سکتا ہے تو ان کی بات حجت اور دلیل کیسے ہوئی؟ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین کے اقوال، آثار وہ ایک رہنمائی کا کام دیتے ہیں، ان سے بندہ دین سیکھ سکتا ہے، دین کے مسائل سیکھنے میں وہ معاون اور مددگار ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرعی طور پر کوئی دلیل ہے، کیونکہ اس کے اوپر کتاب و سنت پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔